آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ ایک لشکر کے سپہ سالار ہیں اور آپ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری کے اندر نعم الباری کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ فرماتے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے لشکر کے سپہ سالار تھے اور عیسائیوں کے بادشاہ نے آپ کو قید کر لیا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دلیر اور علمی شخصیت تھے، باروق انسان تھے۔ عیسائی بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ اور آپ کے ساتھیوں کو سزائے موت کا پروانہ جاری کیا، تو اس کا ایک وزیر انتہائی زیرک دنا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہے، یہ 1 کروڑوں کے برابر ہے، اس کو ضائع مت کر، اگر یہ عیسائی ہو گیا تو پوری دنیا پر تمہیں فتح دلا سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کی شان ہے۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے عبداللہ بن حذافہ، اگر تم ایک لمحے کے لیے اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر تم عیسائی ہو جاؤ، صرف ایک لمحے کے لیے اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ کر عیسائی ہو جاؤ اور اس کے بعد تم پھر مسلمان ہو جانا، فرمایا کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت عطا کر دوں گا۔ آج تو مسلمان یورپ کے ویزے کے لیے مرزائی بھی لکھوا دیتے ہیں، یہودی عیسائی بھی لکھوا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت بات عرض کر رہا ہوں۔ تو یورپین ممالک کے ویزے کی بات نہیں ہو رہی، آدھی سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا عبداللہ بن حذافہ تمہیں اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے محمد عربی کا کلمہ چھوڑ اور عیسائی ہو جا، پھر مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا کہ تم آدھی سلطنت کی بات کرتے ہو؟ فرمایا میرے ایک ہاتھ پر تم اپنی ساری سلطنت رکھ دو، اور جب تمہاری حدود ختم ہو جائیں تو پھر ساری دنیا کے خزانے میری ہتھیلی پر رکھ کر کہنا کہ میں ایک لمحے کے لیے اپنے آقا کی غلامی کو چھوڑ کر عیسائی ہو کر پھر مسلمان ہو جاؤں۔ فرمایا ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے آقا کی غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت کا عالم تھا۔ اس نے کہا عبداللہ بن حذافہ تمہاری جان لے لوں گا۔ فرمایا جن لوگوں نے پہلے ہی اپنی جان رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کا عہد کر لیا ہو، تم ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ فرمایا یہ بھی دیکھ لو، تجربہ کر لو، تم ہمیں خرید نہیں سکتے۔ اس نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے اور تیل کو ابالا جائے۔ تیل کو ابالا گیا اور آپ کے ایک ساتھی کو زندہ ابلتی ہوئی دیگ کے اندر پھینکا گیا، تڑپ تڑپ کر وہ ساتھی شہید ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عبداللہ دیکھ رہے ہو جو تمہارے ساتھی کے ساتھ ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، رسول اللہ کا کلمہ چھوڑ۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر چکے ہیں۔ اس نے کہا عبداللہ بن حذافہ کو لایا جائے، تو وزیر اس کا بڑا زیرک دنا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ مجھے موقع دے آج رات کا، میں اس کو اکسانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر یہ عیسائی ہو گیا تو ہمیں بہت زیادہ نفع ہوگا۔ وہ آپ کو جیل کے اندر لے گیا۔ جب جیل کے اندر لے گیا تو اس وزیر کی شہزادی اتنی حسین تھی کہ لوگ ایک آنکھ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، اتنی حسین تھی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ آج دلہن بن جاؤ۔ بیٹی دلہن بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
جیل کے اندر رکھا گیا۔ وہ اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر حضرت عبداللہ بن حذافہ کے جیل خانے والے کمرے میں لے گیا۔ کہا بیٹی آج تم اپنے حسن و جمال کا نظارہ دکھا کر اس کو اپنے حسن و جمال کے اندر قید و بند کر کے یہ اپنے آقا سے محبت کے بڑے دعوے کر رہا ہے، تم اس کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے اس کو عیسائی بنانا ہے۔ وہ اتنی حسین و جمیل اس کی لڑکی، اس سے لے کر جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں لے کر آیا، اللہ اکبر، آپ نے اس وقت اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے اس وقت نیت باندھی اور آپ نے نوافل پڑھنا شروع کر دی ہے۔ وہ لڑکی کبھی دائیں سے آتی ہے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی ادھر سے، اپنے حسن و جمال کے نظارے انہیں دکھا رہی ہے، لیکن انہوں نے جیسے آنکھ کو نیچے رکھا، ایک آنکھ بھر کر بھی اس لڑکی کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی صبح تک کوشش کرتی رہی، لیکن آپ نے ایک مرتبہ آنکھ بھر کر نہیں دیکھا۔ وہ لڑکی ماں بے حیرت ہے، کہنے لگی کہ تم کیسے انسان ہو؟ میں اتنی حسین ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں، اور میں ساری رات دلہن بن کر تمہارے ارد گرد گھوم رہی ہوں، اور تم نے مجھے ایک مرتبہ آنکھ بھر کر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے نہ دیکھنے پر مجبور کر رہی ہے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ فرمانے لگے، اے لڑکی تم اپنے حسن و جمال کی بات کر رہی ہو، ہم تو اس حسن و جمال کے قیدی ہو چکے ہیں جن کا صدقہ اللہ پوری کائنات میں حسن و جمال تقسیم کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ اللہ اکبر۔ اس لڑکی نے کہا کہ تمہارے آقا اتنے حسین ہیں اور تم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ وہ تمہیں کسی اور کی محبت میں گرفتار نہیں ہونے دیتی۔ کہا میں تمہیں اپنی لائن پر نہیں لا سکی، آؤ مجھے بھی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کر اپنے نبی کی باندھی بنا لو۔ اب وہ جو وزیر تھا وہ توقع یہ کر رہا تھا کہ میری بیٹی اس پر اپنا جادو چلائے گی اور میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن صبح کو اس کی بیٹی رات کو جب آئی تھی تو ایک فاحشہ انداز کے اندر چلتی ہوئی آئی، لیکن جب صبح کو جا رہی ہے سر اس کا ڈھکا ہوا ہے، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں اور اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے اپنے باپ کے قریب سے گزر رہی ہے۔ باپ منظر دیکھ کر ماں بے حیرت ہے۔ اس نے بیٹی سے کہا، بیٹی کیا ماجرا ہے؟ میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا اور تم کیا کر کے آ گئی ہو؟ کہا کہ ان کا نبی ہی اتنا سچا ہے، ان کا عشق ہی اتنا سچا ہے، جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے وہ اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب وزیر کو بھی غصہ آ گیا۔ اب وزیر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں لے کر آیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ نے پھر کہا، اے عبداللہ تمہیں موقع دیتا ہوں، کلمہ چھوڑ کر عیسائی ہو جا۔ فرمایا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے وہ دیگیں ابل رہی تھی تیل کی، جوش مر رہا تھا وہ تیل دیگوں کے اندر، کہا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے اندر ڈالا جائے۔ جب آپ کو اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل کے قریب لے کر جانے لگے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ کا وزیر دیکھ رہا تھا، سپاہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ دیکھو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لگتا ہے یہ موت سے ڈر چکا ہے، اس کے دل میں خوف طاری ہو چکا ہے، ایک مرتبہ پھر پوچھ لیں شاید اپنا ارادہ بدل لے۔ بادشاہ نے کہا میرے قریب لے کر آؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے قریب لے کر جایا گیا بادشاہ کے، تو بادشاہ نے کہا عبداللہ لگتا ہے موت سے ڈر گئے ہو۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا؟ کہا تمہاری آنکھوں سے جو آنسو نکل رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ تم موت سے ڈر چکے ہو۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، ماجرا کچھ اور ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ
کہ آج رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ شکوہ بھی کر رہا ہوں، التجا بھی کر رہا ہوں کہ اے اللہ تو نے مجھے صرف ایک جان عطا